بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 166 کو پڑھیں گے، جو ہمارے گزشتہ سبق ذبیحہ پر تسمیہ چھوڑنے کی تفصیل اس کا حصہ دوم ہے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ پھر یہی جمہور فقہاء کا مذہب ہے، یہی حضرت علی، حضرت ابو الدرداء، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مذہب ہے، اور کبار صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کا قول ان حضرات کے خلاف منقول نہیں۔ گویا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ تمام صحابہ اسی بات پر متفق ہیں۔ تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جمہور صحابہ، جمہور ائمہ مجتہدین کا مذہب یہی ہے کہ متروک التسمیہ عامداً حرام ہے۔ صحابہ میں سے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور تابعین میں سے چند بزرگ ہیں جو متروک التسمیہ عامداً کو حلال کہتے ہیں۔ باقی ساری امت سلف سے لے کر خلف تک سب حرام ہی کہتی ہے۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع کا دعویٰ کیا، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو خرق اجماع قرار دیا کہ آپ اس اجماع کی مخالفت فرما رہے ہیں۔ تو صاحب ہدایہ یہ بات نقل کر رہے ہیں، فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، اس لیے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اگرچہ دو دلیلیں ذکر فرمائیں، لیکن اگر ہم متقدمین کو دیکھیں، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ سے پہلے کے جو لوگ ہیں، ان میں تو متروک التسمیہ عامداً کے سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، جو اختلاف ہے انما الخلاف بینہم فی متروک التسمیۃ ناسیاً، اگر کوئی بھولے سے بسم اللہ چھوڑ بیٹھا ہے تو اس میں تو اختلاف رائے تھا۔ فمن مذہب ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ یحرم، تو اسی سے متعلق صاحب ہدایہ نے اشارہ دیا کہ یہ متروک التسمیہ ناسیاً، نسیان کے ساتھ، یعنی اگر بھولے سے کوئی بسم اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، من مذہب علی و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ یحل، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ متروک التسمیہ ناسین کی بات ہو رہی ہے، اس سے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے بھی اگر ہوتے تو ان کا قول بھی کافی تھا کہ آپ خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں، جن کے ہدایت پر ہونے کی شہادت زبان نبوت سے دی گئی ہے۔ اگر وہ تمام صحابہ سے بڑھ کر فقیہ نہ بھی ہوں تو بہرحال فقیہ تو ضرور ہیں۔ تو اس متروک التسمیہ ناسین میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی رائے حلت کی ہے اور اسی کو ترجیح دی جاتی ہے، بخلاف متروک التسمیۃ عامداً۔ ہاں، متروک التسمیہ عامداً تو اس سے متعلق کوئی نرم گوشہ موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول امام رازی نے احکام القرآن میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک کسائی نے بھول کر بسم اللہ چھوڑ دی تھی، یعنی اس کو بوقت ذبح بسم اللہ یاد نہیں رہی، گوشت اس نے بنا لیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک بچے کو وہاں کھڑا کر دیا، اور اس کو وہاں اس لیے کھڑا کیا تاکہ لوگ اس کے گوشت کو نہ لیں، کیونکہ یہ حرام ہے، بخلاف متروک التسمیۃ عامداً۔ ہاں، جو متروک التسمیہ عامداً ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں،
ولہذا قال ابو یوسف والمشائخ رحمہم اللہ، اس وجہ سے امام ابو یوسف اور حضرات مشائخ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان متروک التسمیۃ عامدا لا یسع فیہ الاجتہاد، کہ متروک التسمیہ عامداً کہ جن پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، تو اب یہاں لا یسع فی الاجتہاد، اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، یعنی اگر کوئی اس بارے میں اجتہاد کرنا چاہے کہ میں اجتہاد کر کے آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں، تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْعِهِ، اگر کوئی قاضی ایسے جانور کی بیع کو جائز قرار دے، یعنی ایسا جانور جس پر تسمیہ بسم اللہ جان بوجھ کر نہیں پڑھی گئی، اب کوئی قاضی آ کر کہتا ہے جی اس کا گوشت بیچنا جائز ہے، خریدنا جائز ہے، آپ لوگ خرید لیں، میں اجتہاد کر کے آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، اس کا گوشت استعمال کرنا درست ہے، تو اس لیے یہاں صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْعِهِ، اگر قاضی اس بیع کے جواز کا فیصلہ کرے تو لا ينفذ، اس کی بیع نافذ نہیں ہوگی، وہ چیز بک نہیں سکتی، وہ گوشت نہیں بک سکتا، کیوں؟ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ، اس قول کے اجماع کے مخالف ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی قاضی ایسا فتویٰ دیتا ہے کہ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے کے باوجود ذبیحہ حلال ہے، تو اس کا یہ فتویٰ نافذ نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کے خلاف ہے، لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ۔ آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق کے اہم نکات پر ڈالتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کی ابتدا ہوئی تھی متروک التسمیہ والے ذبیحہ کا حکم، یعنی جس جانور پر بسم اللہ کا پڑھنا بوقت ذبح چھوڑ دیا گیا ہو تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ تو اب متروک التسمیہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جس پر عمدن جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، اور دوسرا وہ والا جس پر بسم اللہ نسیانن رہ گئی ہے، یعنی عمدن اور نسیانن، تو یہ دو قسمیں ہیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ چاہے نسیانن چھوڑا ہو چاہے عمدن چھوڑا ہو، دونوں صورتوں میں ذبیحہ حلال ہے اور اس کا کھانا درست ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس کا کھانا درست نہیں ہے، چاہے عمدن بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو چاہے نسیانن بسم اللہ نہیں پڑھی جا سکی، تو امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں نہیں کھا سکتے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں کھا سکتے ہیں۔ تو متروک التسمیہ عمدن، تو اس میں احناف کے ہاں تو تفصیل ہے۔ کیا تفصیل ہے؟ کہ اگر ذبح کرنے والے نے قصدن بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس صورت میں ذبیحہ مردار ہوگا، اس کا کھانا حرام ہوگا۔ اگر بھول کر تسمیہ کو چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ ذبیحہ درست ہے اور اس کا کھانا وہ حلال ہوگا۔ متروک التسمیہ نسیانن کا حکم، کہ اگر بھولے سے بسم اللہ رہ گئی ہے تو اب اس مسئلے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو حرام کہتے ہیں، جبکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرات اس کو حلال کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ متروک التسمیہ عمدن کی حرمت اجماعی ہے، لہذا اس میں اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اجماعی ہے، اس سے متعلق امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں یہ بات نقل فرمائی ہے، حالانکہ خود امام غزالی وہ
شافعی سمجھے جاتے ہیں کہ اس پر گویا کہ اجماع ہے، متروک التسمیہ عامدن یہ حرام ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بظاہر کمزور ہے۔ تو اس لیے امام ابو یوسف اور دیگر مشائخ یہ فرماتے ہیں یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ امام شافعی رحمہ اللہ چونکہ مجتہد مطلق ہیں، انہوں نے اجتہاد فرمایا اور اس بات کو ذکر فرمایا، تو اصول فقہ کی بعض کتابوں میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ پر اس معاملے میں سخت الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے گئے اور گویا کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جہالت عذر شمار نہیں کی جائے گی کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا تو یہ مسئلہ انہوں نے اس لیے بیان فرمایا کہ انہیں معلوم نہیں تھی حقیقت حال کیا ہے، تو ہم اس کو عذر نہیں مان سکتے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ جیسی ہستی ہوں اور ان کو اس مسئلے کی حقیقت کا علم نہ ہو، تو اس بنیاد پہ کچھ کتابوں میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی عظیم المرتبت شان کے بارے میں کچھ الفاظ کمزور آ گئے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا باقاعدہ عذر ہے، ان کے نزدیک اجماع کا ثبوت نہیں ہو سکا، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ اس مسئلے میں یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس پر اجماع نہیں ہے، متفق نہیں ہیں، آراء مختلف ہوں گی، ان کی تحقیق کے مطابق آراء مختلف ہوں گی، اس وجہ سے انہوں نے اس رائے کو اختیار فرمایا ہوگا، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ بعض شرح یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور قول تو یہی ہے، لیکن کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ فرمان تو موجود ہے کہ بھول کر بسم اللہ چھوٹ جائے تو جانور حلال ہے، لیکن جان بوجھ کر بھی بسم اللہ چھوڑے تب بھی جانور حلال ہے، یہ قول موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ کا مشہور قول تو وہی ہے جو صاحب ہدایہ نے نقل فرمایا، لیکن کتاب الام جو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک عظیم کتاب سمجھی جاتی ہے، تو اس میں ناسین والے قول کا تذکرہ تو موجود ہے، عامدن کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی جن کی طرف یہ بات صاحب ہدایہ منسوب کر کے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک کے نزدیک دونوں قسم کے جانور ان کا گوشت کھانا درست نہیں ہے، یعنی بسم اللہ عمدن چھوڑی ہو یا نسیانن چھوٹ گئی ہو، اس کا گوشت بالکل نہیں کھا سکتے۔ تو موطا امام مالک میں باب کتاب الزکاۃ باب التسمیۃ علی الذبیحہ، وہاں امام مالک رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے اگر نسیانن بسم اللہ رہ گئی ہو تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ تو اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام اپنی کتاب موطا میں جب اس روایت کو لائے ہیں تو اس کو لانے کا مطلب یہی ہے کہ حضرت کی تحقیق میں ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہوگا جس پر بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ اب وہ روایت یہ ہے عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ انہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له یا رسول اللہ ان ناسا من اہل البادیۃ یاتون بلحمان ولا ندری هل سم اللہ علیہا ام لا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ علیہا ثم کلوہا۔ ایسا گوشت لایا جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر ان لوگوں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس پر بسم اللہ پڑھو اور تم اس کو کھا لو۔ تو اس حدیث کے موطا میں لانے سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ ایسا جانور
جس پر ناسین بسم اللہ نہیں پڑھی جا سکی اس کے گوشت کے کھانے کو حلال قرار دیتے ہیں، لیکن مشہور قول جو صاحب ہدایہ نقل فرما رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے بسم اللہ عمدن نہ پڑھی گئی ہو چاہے نسیانن نہ پڑھی گئی ہو، دونوں صورتوں میں گوشت کا کھانا درست نہیں ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔